ویلکم بیک۔ بھارت نے پھر دریائے چناب میں پانی چھوڑ دیا۔ بھارتی سلال ڈیم سے پانی چھوڑنے کی معلومات شیئر نہیں کی گئیں۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے بتایا، بھارت سندھ طاس معاہدے کے مطابق معلومات فراہم نہیں کر رہا۔ بھارت نے سلال ڈیم کے تمام گیٹ کھول دیے۔ بھارتی سلال ڈیم سے کتنا پانی آئے گا اس کی معلومات نہیں مل سکی۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر بڑے سیلاب کا خدشہ ہے۔ پنجاب دوبارہ بڑے سیلابی ریلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔ سلال ڈیم کے سپل ویز کے بارے میں آفیشیل چینل سے کسی قسم کی اتھینٹک خبر، متوقع پانی کے ریلے کی مقدار کے بارے میں وہ ہمیں کراس بارڈر یا کسی بھی چینل سے وہ نہیں دی گئی۔ یہ ضرور کنفرم ہو چکا ہوا ہے کہ سپل ویز کھولے گئے ہیں۔ انڈین میڈیا چینلز بھی یہ چیزیں چلا رہے ہیں۔ ان سپل ویز سے کتنا پانی ہمارے پاس آئے گا اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کنفرمڈ اطلاعات نہیں ہے۔ ہم ایک بڑے ریلے کے لیے دوبارہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ پی ڈی ایم پنجاب نے ان تمام اضلاع کو الرٹ کر دیا ہے۔ ہم نے اس چیز کو سیریس لینا ہے۔ طوفانی بارشوں اور سیلاب سے ملک بھر میں 850 افراد جاں بحق اور 1150 سے زائد زخمی ہوئے۔ چیئرمین این ڈی اے میں لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملک کہتے ہیں کہ ستمبر کے پہلے 10 دنوں میں مانسون کا آخری سسٹم آئے گا۔ پنجاب کے 3 بڑے دریاؤں پر دباؤ زیادہ ہے۔ 4 سے 5 ستمبر کو یہ ریلے تریمو سے گدو بیراج کی طرف جائیں گے۔ یہ ریلے کم سے کم 8 سے 10 لاکھ کیوسک اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 لاکھ کیوسک کے درمیان ہوں گے۔ 3 سپٹمبر کے ایک اور لو پریشر سسٹم بے آف بنگال سے متوقع ہے۔ بڑے دریا ہیں جو اس وقت پنجاب کے اوپر جس کا سٹریس زیادہ ہے، اس وقت ان کے اندر جو دباؤ ہے مرالہ، جسڑ اور گنڈا سنگھ والا میں، تریمو میں یہ تقریباً 7 سے 8 لاکھ کیوسک کا ریلا آئے گا۔ 4 سے 5 سپٹمبر کے آس پاس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے ریلے اس وقت اکٹھے ہو کے پھر یہ گدو معراج کی طرف شاید یہ 8 سے 10 لاکھ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ 12 سے 13 لاکھ کے درمیان یہ ریلا اکٹھا ہوگا۔ 6 لاکھ لوگوں کو اس وقت وہاں سے ایویکویٹ کیا گیا ہے۔ 850 کے قریب بدقسمتی سے جانوں کا نقصان ہوا ہے اور تقریباً 1150 سے اوپر لوگ زخمی ہیں۔ دریاؤں میں بھارت سے آنے والے ریلوں نے تباہی مچا دی۔ لاہور کے رکشہ ڈرائیور کی بیٹی کا جہیز آبی ریلے کی نظر ہو گیا۔ فروخ آباد کے لٹے پٹے متاثرین کا بچا کچا سامان چور لے گئے۔ جلال پور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں میں پریشان حال لوگ کھانے کو ترس گئے۔ وزیر آباد کے علاقے سوہدرا میں بر وقت طبی امداد نہ ملنے پر 3 نومولود دم توڑ گئے۔ آنکھوں میں بسی بے بسی، چہرے سے جھلکتی اداسی، یہ ہے لاہور کا رکشہ ڈرائیور عرفات ناصر، جس کی زندگی بھر کی کمائی اور جمع پونجی دریائے راوی کے موزور ریلے کی نظر ہو گئی۔ عرفات ناصر نے پائی جوڑ کر بچی کے جہیز کا سامان جمع کیا، لیکن دونوں پیٹیوں میں جمع سامان سیلاب بہا لے گیا۔ میری بیٹی ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کا سامان میں نے 500-700 اپنی بجٹ سے علیحدہ رکھ کر کبھی منجی، کبھی چارپائی، کبھی بسترا، کبھی کچھ چیز لے کے دیتا تھا۔ وہ 2 پیٹی سامان تھا، وہ سامان بھی چلا گیا۔ میں رکشہ چلاتا ہوں، رکشہ بھی میرا ڈوب گیا ہے، سامان بھی ڈوب گیا۔ ساڈا سامان ڈوب گیا، ساری بچی دا ہر چیز ڈوب گئی ہے۔ کدھر جائے؟ گورنمنٹ کچھ کرے، آئے کاروبار کا کچھ سوچے۔ فروخ آباد کے مکینوں پر تو قیامت گزر گئی۔ سیلاب سے بچا کچا سامان چور لے اڑے۔ کیمپوں میں مقیم متاثرین نے الزام لگایا کہ زبردستی گھروں کو بھیجا جا رہا ہے۔ نقصان بہت ہو گیا، کار روڑ گیا، سامان روڑ گیا، کوئی شے نہیں بچی۔ ہم گھر جانے کے لیے کیا کریں؟ ادھر کچھ بھی نہیں ہے، ہم گھر میں کیسے چلے جائیں؟ گھر کے اندر پانی تو ہے، گلی صاف ہوگی تو ہم کریں گے، ہم جا کے سوئیں گے کہاں؟ دریائے چناب کے ریلے نے سرگودا کے علاقے کوٹ مومن میں تباہی مچا دی۔ اب بھی کئی فٹ پانی جمع ہے۔ متاثرین کھلے آسماں تلے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں۔ مکان جو ہیں وہ گرنے کے قریب ہیں، پانی ابھی تک 5-6 فٹ کھڑا ہے۔ گورنمنٹ سے ہم درخواست کرتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہ کچھ ازالہ کیا جائے۔ جلال پور بھٹیاں اور پنڈی بھٹیاں میں برسات نے متاثرین کی مشکلات بڑھا دی۔ پریشان حال لوگ دانے دانے کو ترس گئے۔ بیٹھے یہاں کیمپ لگا ہوا ہے اور کبھی کھانا ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا۔ مال ڈنگر ہے، ویسے لے کے بیٹھے ہوئے، ایک کھیمبا ملا ہوا ہے، ان کی صحت بھی پانی نیچے پھر گیا ہے۔ اجے بیٹھے تمبو لا کے پانی پھر گیا ہے، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینا نہیں، جڑے انہوں نے شہر روک کھا کے تر جانے۔ کھانے پینے کوئی چیز نہیں، کوئی کسی بندے کو وسائل نہیں، کوئی سان سہولت نہیں مل رہی۔ یہ حکومت پنجاب اگے ساڈی عرض ہے، سانو کوئی کھانے پینے نو کوئی ساڈا وسائل سوچو۔ ساڈے کو کوئی شے نہیں، ہر چیز برباد ہو گئی ہے۔
ARY न्यूज हवेली लखा के गांव में फंसे खानदान की आवाज बन गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 10 किलोमीटर अंदर जाकर अहल खाना को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। ARY न्यूज किसी निम्न से कम नहीं और पंजाब पुलिस और रेस्क्यू 112 तो उन्होंने हमारी बहुत हेल्प की और हमारे बीवी बच्चों को और हमारे माल मवेशियों को महफूज मुकामात पर पहुंचाया। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज मुख्तलिफ इलाकों में तबाही फैलाते मुसलसल आगे बढ़ रहे हैं। मजीद इलाके भी खतरे की जद में है। दरियाए सतलुज, चनाब और रावी में सैलाब से पंजाब में बड़े पैमाने पर तबाही मची है। ARY न्यूज की रिपोर्टिंग टीम सैलाब मुतासरीन की कवरेज के लिए फील्ड में मौजूद है। साहिवाल में हमारे नुमाइंदे उल्फत मुगल हमारे साथ होंगे, जबकि जंग से हमारे साथ होंगे कमरुज़्ज़मान। मुल्तान से हमें ज्वाइन किया है मिर्जा अहमद अली ने और कबीरवाला हेड सुधानी से हमारे साथ होंगे खुरम शहजाद। सबसे पहले साहिवाल का रुख करते हैं, वहां से हमारे नुमाइंदा उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद हैं। उल्फत बताएगा, साहिवाल से मुल्हिका आबादियों की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, इस साहिवाल के मकाम पर दरियाए रावी में 2,10,000 क्यूसेक का बड़ा रेला गुजर रहा है। इंतहाई दर्जे का सैलाब है जिसने कई आबादियों को उनके निशानात तक मिटा दिए हैं। लोग इस वक्त बेघर हो गए और लोग खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। लोगों का सामान, बीवी, बच्चे और मासूम बच्चों के साथ और इस सूरत हाल में लोग खुले आसमान तले पड़े हुए हैं। लोगों का एतमाद अभी बहाल नहीं हो रहा। कैंपों की जानिब लोग रुख नहीं कर रहे। उनके कहना है कि वहां पर सहूलियात नहीं है। कई अभी भी ऐसे साहिवाल के जो नवाही इलाके हैं, कई ऐसे देहात अभी भी मौजूद हैं जो लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन लोगों का कहना है कि वो अपना कीमती सामान अपने घरों में कैसे छोड़कर निकल जाएं। चोरी चकारी का खर्चा है जिसके बाद वो अपने घर छोड़ने पर राजी नहीं। कुछ लोग जो हैं वो अपने बीवी बच्चों, माल मवेशी के साथ जितना सामान वो उठा सकते थे उन्होंने उठाया और अपनी जान बचाकर महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। अभी भी सूरत हाल जू की तू है और इंतजामिया की कहना है कि कल 12 बजे तक ये पानी जो है वो इसी तरह रहेगा। उसके बाद ये पानी नीचे उतरना शुरू होगा। अगर मजीद कोई रैला नहीं आता, बारिश की कोई सूरत हाल पैदा नहीं होती तो फिर मामले जो है वो भीग जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं। लोगों के लिए सर छुपाने की जगह नहीं है। लोगों के पास खाने पीने की किल्लत है। मुखैर हजरात, हुकूमत का जो अपना बड़ा रिलीफ ऑपरेशन जारी है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का कहना है कि वो सहूलियात हमें नहीं मिल रही जिसके ऐलानात किए जा रहे हैं। लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से दरखास्त की है कि ये मामला तो गुजर जाएगा, आगे सर्दियां आ रही हैं, हमारे घर खत्म हो गए, हम सर कैसे छुपाएंगे। तो बहुत बड़ा एक इम्तिहान है लोगों की। दूसरी तरफ रेस्क्यू 1122 ये मेक श्योर कर रही है कि लोगों को घरों से निकाला जाए और महफूज मकामात पर लाया जाए। आप साथ ही रहिए उल्फत। मुल्तान चलते हैं, मिर्जा अहमद अली हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं। मिर्जा अहमद अली, ये बताइएगा कि हेड मोहम्मद वाला की इस वक्त यहाँ क्या सूरत हाल है? कल रात जब आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि अभी तक सूरत हाल अंडर कंट्रोल है। अभी यहाँ से पानी गुजर रहा है तो कितना गुजर रहा है और आबादियों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, दरियाई चनाब की सतह में जो है मुसलसल इजाफा हो रहा है। इंतजामिया के मुताबिक जो है 2 लाख से जायद पानी जो है वो इस वक्त गुजर रहा है, जबकि झोंक वैंस है जो दरियाई चनाब का मुल्तान का इब्तदाई इलाका है, वहां पे सैलाबी रेला जो है वो दाखिल होना शुरू हो गया है। डिवीजनल इंतजामिया के मुताबिक आइंदा 36 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा अहम है और मंगल के रोज जो है पानी की सतह में खतरनाक हद तक जो है वो इजाफा हो सकता है। इस वक्त भी जो है जिला इंतजामिया की जानिब से मुतअद्दिद आबादियों में जो लोग अभी तक जो है दरिया के पेट में मौजूद हैं, जहां पानी नहीं पहुंचा, वहां ऐलानात करवाए जा रहे हैं और लोगों को फोर्स किया जा रहा है कि वो लोग बाहर आ जाएं। फ्लड रिलीफ कैंप भी लगा दिए गए हैं। इंतजामिया के मुताबिक अब तक 4,29,000 से ज्यादा अफराद को जो है वो रेस्क्यू किया गया है और उनको मुख्तलिफ कैंप्स में रखा गया है, जबकि 3,60,700 से ज्यादा जो है मवेशियों को भी वहां से रेस्क्यू किया गया है। रेस्क्यू का अमल जो है वह मुसलसल जारी है और इंतजामिया की जानिब से ऐलानात भी, जबकि दरियाई इलाकों में जहां जहां पानी आ चुका है वहां पे पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं ताकि लोगों को दरिया के करीब जाने से रोका जा सके। तरीमू से जो है 8 लाख क्यूसिक पानी जो है वो मुतवक्का है। अगर शहर पे ज्यादा दबाव बना, बंदों पर ज्यादा दबाव बना तो उसके पेश नजर जो है हेड मोहम्मद वाला पर एक ब्रीचिंग पॉइंट बनाया गया है, जबकि दूसरा ब्रीचिंग पॉइंट शेर शाह ब्रिज के साथ बनाया गया है। इन दोनों ब्रिज पॉइंट्स को जो है वो उड़ा दिया जाएगा और उसके बाद जो है पानी को रास्ता दिया जाएगा गुजरने के लिए। इंतजामी के मुताबिक इस वक्त जो है झोंक वैंस के करीब अकबर फ्लड बंद पर जो है वो मुसलसल कड़ी निगरानी की जा रही है, क्योंकि पहले जो है दबाव वहीं बढ़ेगा, पानी वहीं से दाखिल हो रहा है मुल्तान में। उसके अलावा हेड मोहम्मद वाला और शेरशाह बंद की भी कड़ी निगरानी की जा रही है। वो काम किया जा रहा है ताकि पानी जो है वो शहरी इलाकों में कम से कम दाखिल हो। हमारे साथ ही रहेगा मिर्जा अहमद अली, हमें मुल्तान की सूरत हाल बता रहे थे। जंग का रुख करते हैं, कमर जबान हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, ये बताएगा कि इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से क्या तफसीलात हैं और लोगों को क्या शिकायत है यहाँ पर?
جی بالکل، ایک گزشتہ روز سے جنگ میں موجود ہے اے آر وائی نیوز کی ٹیم اور مختلف علاقوں میں اس حوالے سے جو سیلابی پانی میں گھرے ہوئے ہیں وہاں کے جو متاثرین ہیں وہ مختلف مقامات پر اپنی مدد آپ کے تحت رہ رہے ہیں. ضلعی حکومت کی طرف سے، ضلعی انتظامیہ کی طرف سے ان کو نہ تو خیمے دیے گئے ہیں، نہ ہی ان کو خوراک کا پراپر انتظام کیا جا رہا ہے. دن میں ایک وقت جو ہے 1 پاؤ یا آدھا کلو چاول ایک پورے خاندان کو جو ہے پیکٹ فراہم کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو مویشی آئے ہیں ان کی نہ ہی ویکسینیشن کی جو ہے وہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، نہ ہی ان کو چارہ جو ہے دیا جا رہا ہے. اعلانات ضلعی انتظامیہ کی طرف سے یہ کیے جا رہے ہیں کہ ان کو چارہ جو ہے وہ فراہم کیا جا رہا ہے، لیکن ریلیف کیمپ جو ہے وہ متاثرہ جس جگہ پہ متاثرہ گاؤں ہیں ان سے 20-20 کلومیٹر دور بنائے گئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے. اس وقت بھی یہاں پر میں گڑھ مہاراجہ میں پل سلطان باہو کے ساتھ بند پر موجود ہوں، جہاں پر گزشتہ روز بند توڑے جانے کی وجہ سے، پل توڑے جانے کی وجہ سے یہ جو 50 کے قریب جو خاندان ہے یہاں پر بند کے اوپر بے ریاض و مددگار پڑے ہوئے ہیں. رات کے وقت بھی یہاں پر کھلے آسمان تلے موجود ہیں، بچوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں، لیکن ابھی تک ان کو نہ ہی ٹینٹ فراہم کیے گئے ہیں اور نہ پراپر جو ہے وہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے. تو یہ متاثرین کی شکایات ہیں اور وہ داد رسی چاہتے ہیں. کبیر والا چلتے ہیں، خرم شہزاد یہاں پر ہیں. خرم، بتائیے گا آپ ایگزیکٹلی کس مقام پر ہیں اور یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ہیڈ سدنائی کے مقام پر. دریائے راوی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سیلابی پانی وہ ہیڈ سدنائی کی طرف گامزن ہے. بلو کی کے بعد پانی جو ہے اس وقت ہیڈ سدنائی کی طرف گامزن ہے. اس وقت تازہ ترین اپ ڈیٹ کے مطابق جو اپ سٹریم ہے 59,458 اپ سٹریم ہے اور ڈاؤن سٹریم 50,158 پانی کا یہاں سے ریلا گزر رہا ہے. اس حوالے سے جب انتظامیہ سے بات ہوئی تو ان کا یہ بتانا تھا کہ اگر 2 لاکھ کے قریب یہاں سے ریلا گزرتا ہے تو مائی سفورہ کے مقام پر بند پر وہاں پیچز لگا دیے گئے ہیں. اگر 2 لاکھ سے زائد پانی گزرتا ہے تو اس پیچز کو بند کو اڑا دیا جائے گا تاکہ اس پانی کے فلو کو کم کیا جائے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیڈ ورکس جو ہے تباہ ہونے کا خدشہ ہے، تو اس وجہ سے وہ انتظامیہ موقع پر فیصلہ کرے گی. اور اگر ہم بات کریں یہاں پر انتظامیہ یہاں پر بھی ہائی الرٹ پر ہے. ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے سائیوال سے الفت، جھنگ سے ہمارے نمائندے قمر، اس کے علاوہ مرزا محمد علی اور خرم شہزاد. آپ چاروں کا بہت شکریہ. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ اور قصور میں فلڈ ریلیف کیمپ میں متاثرین سے مسائل بھی دریافت کیے اور دلاسا بھی دیا اور بچوں کو پیار بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے پیکٹ اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے ان کی جانب سے. وہ خدا نخواستہ تصویریں یا سیلفی بنانے میں ڈوبے نہ، اس حوالے سے میڈم ہمارے 46 جو روڈز ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں اس پورے 22 کلومیٹر پہ، وہاں پہ ہماری پکٹس انسٹالڈ ہیں. اس کے علاوہ میڈم جتنے بھی ہمارے ولیجز ہیں جہاں سے ہماری پارشل ایویکویشن ہوئی ہے یا فل ایویکویشن ہوئی ہے، ان تمام ولیجز کے اندر ہماری پولیس پریزنس 24 آورز ہے. اور وہاں پر ہمارے لوکل نمبردار اور جو لوگ کچھ گاؤں ایسے جہاں سے صرف مرد حضرات کچھ رہ گئے ہیں پارشل جو کہ ہائٹ پر تھے، وہاں پر بھی ہماری نفری موجود ہے. اس کے علاوہ میڈم ہماری ارلی وارننگ سسٹم جو تھا میڈم وہ ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا تقریباً 1 مہینہ پہلے، جب ہمیں آنے شروع ہوئی الرٹس کے جی یہ فلڈ آ سکتا ہے. ہم سے انڈس واٹر کا ڈیٹا نہیں شیئر ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی. جی میڈم، ہمارا میڈم ورس افیکٹڈ ڈسٹرکٹ تھا کیونکہ ہمیں بلو کی پر بھی ہائی فلڈ آیا، راوی پہ، اور یہاں پہ بھی الحمدللہ کوئی ایک بھی کیجوالٹی. جی بالکل میڈم. اور بہت بڑا ایریا ایسا ہے جو کہ پہلے پاکستان سے داخل ہو کر اس کے بعد ہمارا دوبارہ پاکستان میں داخل ہوتا ہے 4 پوائنٹس پہ. میڈم ایک ارلی وارننگ سسٹم کا تھا، تمام نمبرداروں سے، پولیٹیکل سٹیک ہولڈر جتنے ہمارے بیٹھے ہیں سب کے ساتھ ہمارا سر میٹنگ، ایون آر پی او صاحب کی کھلی کچہریاں اور ہر چیز نمبرداروں کے ساتھ. سیکنڈلی جو ہے میڈم اس میں اسٹیبلشمنٹ آف پکٹس کی بات ہو گئی. ڈپلائمنٹ جو ولنریبل ولیجز کے تھے جہاں سے لوگ آ رہے تھے ادھر ڈپلائمنٹ تاکہ چوری چکاری نہ ہو. میڈم وی آر آلریڈی آن اٹ سنس لاسٹ 15 days. اس کے علاوہ میڈم جو ہم نے کمیونیکیشن کا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ہمارے اس 22 کلومیٹر میں کمیونیکیشن چینل کوئی نہیں تھا. ہم نے 11 وائرلیس بیسز انسٹال کی. میڈم یہ جو تھی ریسکیو 1112 کی تھی، ہماری بیس سامنے والی اس کے ساتھ ہے جو کلبڈ ہے جہاں پہ بوٹ آپریشن ہو رہا ہے. 11 بیسز اس پورے ایریا کو ہم نے وائی فائی کے وائرلیس کے ذریعے کنیکٹ کیا. ہر گاڑی کے ساتھ ہم نے اپنا وائرلیس سیٹ رکھا، ہر بوٹ کے ساتھ، اور اس وجہ سے ہمارے سارے آپریشنز جو تھے ترسیل سامان کی وہ مکمل ہوئے. لاسٹ میڈم جو 4 چیزیں تھیں، ایویکویشن فرام ولیجز، اس کے اندر فگرز جو ہیں یہ ڈی سی صاحب آپ کو میڈم بتائیں گے، لیکن ہمارے پاس ڈیٹیل ہم نے لکھی ہوئی ہے کتنے پرسنٹ کون سے ولیجز افیکٹویٹ ہوئے. اسی طرح ہمارے ہر بوٹ پہ 2 جوان. نمبر آف فیملیز موو ٹو سیفٹی 12,226. جی بالکل میڈم. اسی طرح سے کیٹل جو تھے یہ میڈم بہت بڑی تعداد میں ہمارا یہ سارا 70,000. ویری گڈ، ماشاءاللہ، ویری گڈ. اسی طرح بلو کی میں بھی بڑا نقصان ہوا. 50 کلومیٹر کا ایریا ہے ضلع قصور کا، اور لیکن آپ دیکھیں یہ پنجاب گورنمنٹ ہے، آپ کو 1-2 دن میں وہاں بھی تشریف لانا میں جاؤں گی اور ان لوگوں کو ریلیف دینا ہے. لوگوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں.
जानवरों के लिए चारा नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह मुझे सारा पता है और मैं कर रही हूँ, इसीलिए मैं यहाँ मैं आऊंगी इंशाल्लाह। ये स्पीकर साहब के जो विलेजेस हैं और जो हमारे एसएमओ साहब कलमपुर पे खड़े हैं, ये आपको बताएंगे कि जस्ट 1 मिनट ऐसे फसलें तैयार होती है। मुझे सिर्फ सॉरी मैडम, उस दिन जब जैसे ही इंडिया की वार्निंग आई है ना, तो सुबह फ्लड कैबिनेट मीटिंग हुई है, उस वक्त ख्वाजा सलमान साहब उसको तो फौरन ये डिसीजन हुआ कि फौरन निकल जाएंगे। तो जो निकल सकते थे जितने ट्रॉलियों पे वो मैडम निकले उस पे, फिर जो फाइनल जो नहीं निकल रहे थे फिर उनको बोट्स पे भी निकालने। तो ये अगर ना होता ना, सलमान भाई मैं आपको जितनी शाबाश दूं उतना कम है। नहीं, मैं यही कहने लगी थी कि मेरी तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैं, हमारे कमिश्नर्स हैं, हमारे डीसीज हैं, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारा 1122 है, हमारे जो ये जो सिविल डिफेंस का डिपार्टमेंट है, इवन सुथरा पंजाब ने कितना हाथ बढ़ाया है, और हमारा जो इरिगेशन है, हमारा पीडीएमए है, इरफान है। मैं ऑनेस्टली अभी मुझे मरियम औरंगजेब साहबा बता रही हैं कि जो मैंने इनको कहा था कि सारे अपने रिसोर्सेज जो है वो पूल करें, और इस वक्त सबको जो है वो हर काम छोड़ के हमें इवैक्यूएशन और रेस्क्यू पे तवज्जो देनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि एवरीवन क्लैप फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। वेरी गुड। यहाँ पे सारे जो शोबे बिल्कुल एक्टिव थे, सिर्फ इरिगेशन पे लगा, ये उनकी नहली की वजह से यहाँ पे और वो अपना काम कर रहे हैं, और जो 70-80 साल का काम है वो एक उस साल में नहीं हो सकता या एक रात में नहीं हो सकता। लेकिन बात ये है कि मुझे इस बात की खुशी है कि जो पंजाब हुकूमत है, न सिर्फ ये कि उसने इंसानी जानें बचाई हैं, बल्कि पंजाब हुकूमत ने माल मवेशी लोगों के उठा के कंधों पे लाद के उन्होंने उनको भी बचाया। क्योंकि ये एक जो आपकी जो कैटल है या जो आपका लाइफ स्टॉक है, वो हमें शायद इस चीज का इतना एहसास नहीं है, वो लोगों की पूरी जिंदगी है, उनकी रोजी रोटी है। बहुत ही तो पंजाब में सिर्फ जाने नहीं बचती, अल्लाह का शुक्र है लोगों के माल मवेशी को भी इस तरह बचा। माल मवेशी का घरों का नुकसान कम हुआ। 3 साल की बच्ची एक बहुत हाई फ्लड में रह गई, और ये डीएसपी कल वहाँ पे खुद बोट लेके पहुंचे, एंड ही वेंट ऑल द वे टू रेस्क्यू दैट चाइल्ड। दिखाएं मुझे, दिखाएं। नहीं दे सकती ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। मैंने पिछले 1 वीक से नुमान वसन का गुड्डू बैराज, सखर बैराज के बंद और कादिरपुर शैंक बंद का दौरा। वजीर आपाशी और सेक्रेटरी आपाशी ने ब्रीफिंग दी। वजीर आला ने कहा सुपर फ्लड की तैयारी कर ली, पाक फौज और नेवी से मदद ली है। जितना बड़ा रेला आ रहा है, कच्चे का इलाका डूब जाएगा। यकीनी बनाना है कि बंद लीक ना हो और पानी पक्के में ना जाए। शहरियों और मवेशियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना पहली तरजीह है। पीछे इतना पानी नहीं, इसलिए सैलाबी रेला जल्द निकल जाएगा। चनाब और झेलम का पानी ट्रिमू बराज पे आएगा, वो रेला सबसे पहले हमें हिट करेगा, और सबसे बड़ा रेला भी वही है। एज आई स्पीक इस वक्त अब से कोई आधे घंटे पहले ट्रिमू से 4,45,000 क्यूसेक पानी गुजरा है। आज रात को किसी वक्त ट्रिमू पीक कर जाएगा। हमने तैयारी 9 लाख क्यूसेक की है। सुपर फ्लड फील्ड पे स्टाफ मौजूद है, हमारी पीडीएमए मौजूद है। हमने पाकिस्तान नेवी से मदद ली है, पाकिस्तान आर्मी हम कांटेक्ट में है। एक लेफ्ट बैंक पे पूरी टीम और एक राइट बैंक पे पहुंची हुई है। 192 किश्तियां हमारी अपनी हैं। उसके अलावा प्राइवेट बोट्स वो भी हमने कहा हुआ है डिप्टी कमिश्नर्स को कि वो हायर करें। 514 रिलीफ कैंप्स पूरे सिंध के अंदर हम कायम करेंगे। हमें उम्मीद ये है कि जो भी पीक आई 7, 8, 9 ये पानी जल्दी निकल जाएगा, इसलिए पीछे पानी इतना ज्यादा नहीं है। से सक्कर तक राइट बैंक पे तकरीबन 6 वल्नरेबल पॉइंट्स, एक जो सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट है केके। इसी तरीके से लेफ्ट बैंक पे सबसे ज्यादा वल्नरेबल पॉइंट शैंक पर है। केके मेरे ख्याल थोड़ा सा ज्यादा इस वक्त सेंसिटिव। तैयारी हमारी शैंक पे भी पूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी शहर त्यांजन में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की मुलाकात हुई। तुर्क सदर ने सैलाबी सूरत हाल, कीमती जानों और माली नुकसानात पर पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। सदर एर्दोगान ने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में तुर्क हुकूमत और अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना है। दोनों रहनुमाओं ने आला सतह के तबादलों और ताउन में मुसलसल इजाफे को खुशाइन करार दिया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। पाकिस्तान और तुर्की ने फलस्तीनी अवाम के जायज हकूक की हिमायत का अदा किया। इसराइली जारहियत और नस्ल कुशी की पॉलिसियों की मजम्मत भी की। 1 मिनट 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 1 मि
چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس شروع ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس میں شرکت کے لیے پہنچے تو چین کے صدر اور خاتون اول نے پرتپاک استقبال کیا۔ اجلاس سے پہلے عالمی سربراہان کے لیے استقبالیہ دیا گیا۔ تمام سربراہان مملکت کا گروپ فوٹو ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، روسی صدر ولادیمیر پوٹن سمیت کئی ملکوں کے سربراہ موجود تھے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اجلاس میں تنہا نظر آئے۔ گروپ فوٹو کے بعد صدور اور وزرائے اعظم آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ہال کی جانب گئے، لیکن نریندر مودی الگ تھلگ سیکیورٹی اہلکاروں سے ہاتھ ملاتے نظر آئے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا 25ویں سربراہان مملکت کونسل اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مختلف عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں کا احوال جانتے ہیں ڈپٹی بیورو چیف اظہر فاروق سے۔ بتائیے گا اظہر۔ کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں کی توجہ کا مرکز بنے رہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن، ملائیشیا کے صدر انور ابراہیم، بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو، آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، ترک صدر رجب طیب اردوان اور دیگر جو سربراہان مملکت وہاں پر موجود تھے ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوٹریس کے ساتھ بھی ان کی غیر رسمی ملاقات ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی رہنماؤں کی غیر معمولی گرمجوشی بھی ہے اس ملاقات میں دیکھنے میں آئی ہے۔ ان ملاقاتوں میں دیکھی گئی قربت پاکستان اور ان ممالک کے مابین برادرانہ اور دوستانہ تعلقات کی عکاس ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ان تمام تر ملاقاتوں میں خصوصی محور نگاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ اظہر فاروق اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ شکیل منگنیجو کی جانب سے تبادلے کے باوجود عہدہ نہ چھوڑنے اور ری انشورنس کمپنی میں وزیر اعظم اور وزارت تجارت کی ہدایات نظر انداز کرنے کا معاملہ۔ وزیر تجارت جام کمال کہتے ہیں سیلاب کی صورتحال بہتر ہونے پر PRCL بورڈ اور NICL کے معاملات پر وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت معاملہ اٹھانا مناسب نہیں۔ ایکس پر اپنے پیغام میں جام کمال نے لکھا، بطور وزیر بورڈ کے چیئرمین اپنا نقطہ نظر اور پہلوؤں سے آگاہ کر دیا ہے۔ وزارتی ذمہ داریاں اور پالیسیاں انہیں صحیح فیصلے کرنے کا پابند بناتی ہیں۔ شکیل منگنیجو تبادلے کے باوجود PRCL بورڈ کا حصہ اور 15 اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ جماعت اسلامی کا حقوق کراچی مارچ، انتظامیہ نے CM ہاؤس جانے والے راستے کنٹینر لگا کر بند کر دیے۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ مارچ کے شرکا کا PIDC کے پاس دھرنا۔ شرکا سے خطاب میں امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر خان نے کہا، حکمرانوں کو عوام کی فکر نہیں، جدوجہد اور مزاحمت سے حکمرانوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ کراچی کو لوٹنے والے کون ہیں؟ یہ وہ جاگیردار اور وڈیرے ہیں جو لوگوں کا خون چوستے ہیں۔ کچھ لوگ وفاقی وزارتیں پکڑتے ہیں، کچھ لوگ یہاں مفادات کا سودا کرتے ہیں۔ فارم 47 کی شکل میں عوام کے سروں پر مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ تم شہریوں کو ان کا حق دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ جدوجہد کے ذریعے، مزاحمت کے ذریعے تم لوگوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گے، اپنا حق لے کر رہیں گے۔ محکمہ موسمیات نے آج رات سے کل تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کر دی۔ اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ فرح ربانی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی فرح بتائیے کن کن علاقوں میں بارش ہوگی؟ محکمہ موسمیات کی جانب سے آج رات سے کل تک موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔